کبھی آپ نے سوچا ہے آخر ایک عالم کے جنازے میں صرف ایک شہر سے نہیں، ایک ملک سے نہیں، بلکہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں؟ آخر امام خامنہ ای ہیں کون؟ کیا وہ صرف ایران کے رہبر ہیں یا ان کی پہچان اس سے بھی کہیں بڑی ہے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ امام خامنہ ای کی پہچان صرف ایران کے سپریم لیڈر کی ہے، لیکن اگر آپ کسی شیعہ سے پوچھیں کہ امام خامنہ ای کون ہیں تو اکثر جواب سیاست سے شروع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اصلی پہچان ایک اور ہے، مرجع۔ آخر مرجع ہوتا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں 1400 سال پیچھے لے جاتا ہے، جب ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام غیبت میں تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا۔ اب جب امام علیہ السلام ظاہر نہیں ہیں تو شیعہ اپنے دینی مسائل کس سے پوچھیں؟ کس کی رہنمائی میں چلیں؟ کیا امام علیہ السلام نے ہمیں بنا رہنما کے چھوڑ دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنی مشہور توقیع میں ارشاد فرمایا، اور جو نئے مسائل اور نئے حالات پیدا ہوں ان میں ہماری احادیث کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تم پر میری حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے۔ امام علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے دین سمجھنے لگے، بلکہ فرمایا ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری احادیث کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے صدیوں سے شیعہ علماء نے اپنی پوری زندگی قرآن، احادیث، فقہ اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے میں گزار دی، اور انہی میں سے جو علم، تقویٰ، عدالت اور دینی بصیرت میں سب سے بلند مقام پر ہوتا ہے، مومنین اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی کو ہم مرجعیت کہتے ہیں۔ اسی لیے جب امام خامنہ ای کا نام لیتے ہیں تو صرف ایک لیڈر کا تصور نہیں آتا، بلکہ ایک فقہ، ایک مرجع، ایک ایسے شخص جس نے اپنی پوری زندگی امام زمانہ علیہ السلام کے دین کی خدمت میں گزاری۔ شاید اسی لیے جب ان کے لیے لوگ نکل رہے ہیں تو وہ صرف ایک انسان کو الوداع کہنے نہیں نکل رہے، وہ اپنے مرجع کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے راہبر کے لیے نکل رہے ہیں، اس شخص کے لیے جس کی آواز پر انہوں نے سالوں اعتماد کیا۔ تو اگلی بار جب آپ دیکھیں کہ کسی مرجع کے لیے لاکھوں لوگ نکل آئے تو صرف بھیڑ مت دیکھیے، اس رشتے کو دیکھیے جو ایک مومن اور اس کے مرجع کے درمیان ہوتا ہے۔